بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم LHV پارٹ 2 کے شارٹ پاس پیپر کر رہے ہیں اور ہم کر رہے تھے گروپ بی، یعنی ہمارا سیکنڈ پاس پیپر چل رہا تھا۔ پریویس ویڈیو میں نے اسٹوڈنٹ یہ ڈیفینیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اس کے علاوہ تیسرا سوال ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اے اور بی پارٹ کے ساتھ۔ آج ہم کرنے والے ہیں سوال نمبر 4 اے اور بی پارٹ۔ موسٹ امپورٹنٹ سوال آپ کو بتائے جائیں گے جو کہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ جو ہے نا اس دفعہ یہ سوال لازمی آئے گا، مجھے پوری امید ہے، کیونکہ LHV پارٹ 1 میں بھی یہ سوال بہت امپورٹنٹ تھا اور پارٹ 2 میں بھی انہوں نے یہ سوال دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ سوال نمبر 4 ہے انلسٹ دا مائنر الائنمنٹس ان دا نیو بورن بیبی۔ نیو بورن بیبی میں مائنر الائنمنٹس یا مائنر ڈس آرڈر کون کون سے ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈسکرائب کرنے ہیں۔ اور بی پارٹ انہوں نے دیا ہوا ہے ڈیفائن اینٹی نیٹل کیئر اینڈ رائٹ ڈاؤن دا ایمس آف اینٹی نیٹل کیئر۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ایم اور آبجیکٹیو جو ہے نا اینٹی نیٹل کیئر کے دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں، ایمس بھی آ سکتے ہیں اور آبجیکٹیوز بھی آ سکتے ہیں، تو آپ نے دونوں ہی یہ یاد کرنے ہیں اور یاد کروانا میری ذمہ داری ہے۔ آپ نے یاد کس طرح کرنا ہے، سوال کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، ویڈیو کمپلیٹ واچ کیجئے گا، بہت ہی ہیلپ فل رہے گی یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور LHV سے ریلیٹڈ تمام قسم کی اپ ٹو ڈیٹ، چاہے وہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، چاہے وہ امپورٹنٹ سوالوں کے حوالے سے ہو، پاس پیپر ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو LHV کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جن اسٹوڈنٹس نے ان بک میں سے یہ سوال یاد کرنے ہیں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں، جنہوں نے کمیونٹی ہیلتھ کی بک میں سے یاد کرنے ہیں وہ وہاں سے کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے وہاں سے یاد کیے ہوئے ہیں۔ میں نے سوال یہ پریویس ایئر میں یاد کیا تھا LHV پارٹ 1 میں، اور میں نے یہ ساتھ ہی نوٹس بنائے تھے کیونکہ یہ سوال بہت امپورٹنٹ تھا، اس لیے میں نے ساتھ ہی نوٹس بنا لیے تھے رائٹ کر کے، تاکہ آسانی رہے یاد کرنے میں اور نیکسٹ بھی کام آئے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ مائنر ڈس آرڈر آف دا نیو بورن۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، مائنر ڈس آرڈر کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے نا اس کو سمجھنا ہے کہ سوال میں پوچھا کیا۔ مائنر ڈس آرڈر ہوتے ہیں معمولی سی بیماریاں جو بچہ پیدا ہوتے ہیں، اس میں ہلکی پھلکی مائنر پرابلمس، الائنمنٹس یا ڈس آرڈر ضرور ہوں گے، تو یہ کامن ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مائنر الائنمنٹس ان دا نیو بورن بیبی آر ویری کامن اینڈ آر ریسولو سمپل ہوم کیئر میئر، اور یہ ریسولو ہو سکتے ہیں، یہ ختم ہو سکتے ہیں ہوم کیئر میئر سے۔ جب ماں اپنے بچے کو اچھے طریقے سے کیئر کرے گی نا تو یہ پرابلم سولو آؤٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں مائنر الائنمنٹس کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے نا پوائنٹ وہ ہے اسٹفی نوز۔ نیو بورن بیبی بورن ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا خدشہ ہوتا ہے کہ اس کا نوز جو ہے نا وہ بند ہو جائے۔ نوز بند ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرے گا جی، زیادہ منہ کے ذریعے جو سانس لے گا، ایئر سوالنگ کرے گا، اور جس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا پیٹ میں ایبڈومنل ڈسٹینشن ہوگی۔ اس کے علاوہ وومٹنگ وغیرہ بھی آ سکتی ہیں۔ آپ نے اس کو ٹریٹ کیا کرنا ہے، سمپلی آپ نے جو ہے نا کاٹن لینی ہے اور اس کو نارمل سلائن سے سوک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو کلین آؤٹ کر دینا ہے، اس سے اس کا ناک جو ہے نا وہ کھل جائے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا ہو گیا جی اسٹفی نوز، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے جی اسٹکی آئیز، آنکھیں چپک جاتی ہیں۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ اگر ڈیوٹی کرتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی آنکھیں جو ہے نا وہ چپکنے لگ جاتی ہیں، یہ مائنر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ اسکن ریش، ڈائپر وغیرہ لگانے کی وجہ سے یا ویسے ہی گرمی کی وجہ سے جو ہے نا بچوں میں ریشز ہو جاتے ہیں۔ کنجائٹل فیموسس، یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہے جینیٹل کرائسس، برتھ مارکس، فزیولوجیکل جانڈس، کانسٹیپیشن۔ یہ سارے پوائنٹس سب سے پہلے تو آپ نے کاپی پہ لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ الائنمنٹس کون کون سے ہیں، یہ پتہ ہونے ضروری ہیں۔ آپ کے کلینکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور ویسے ہی آپ کے جنرل نالج کے، مطلب آپ LHV کر رہے ہیں، آپ نے کلینک بنانا ہے، آپ نے ڈلیوریز کرنی ہے، تو آپ کو یہ الائنمنٹس کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کو ٹریٹ کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسٹکی آئیز اسٹوڈنٹ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ کیمیکل ایریٹنٹ کی وجہ سے، یعنی کیمیکلز کی وجہ سے جو ہے نا اسٹیفلوکوکس کیمیکل ہے اس کی وجہ سے جو ہے آئیز چپکنے لگ جاتی ہے،
تو آپ نے اس کو ٹریٹ کیا کرنا ہے، سمپل آپ نے ایریتھرومائسن 0.5% جو ہے نا آئنٹمنٹ کریم وہ اپلائی کر دینی ہے، اور ہر 6 گھنٹے کے بعد آپ نے ایڈوائز کرنا ہے کہ اس کو اپلائی کریں، 7 سے 10 دن میں یہ ریموو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا اسکن ریش۔ اسکن ریش میں جو اسکن ریش کہاں کہاں سے ہو سکتے ہیں، ٹانگوں اور بازوں پہ اسکن ریش ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ نیپن ریش ہو سکتے ہیں، یعنی ڈائپر وغیرہ جو ہم کرتے ہیں اس کے ریش ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ اورل تھرش، یہ بھی اسکن ریش میں ہی آئے گا، یعنی منہ کے اندر جو ہے نا وہ ببلز وغیرہ چھالے وغیرہ بچوں کے بن جاتے ہیں اگر ہم کوئی ان کو ہارڈ چیز دیتے ہیں، تو یہ اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اسکن ریشز اس وجہ سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نیپکن ریش جو ہے نا یا اسکن ریش، وہ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جو بچے آرٹیفیشیل دودھ پیتے ہیں نا ان میں یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور جو مدر فیڈ ہوتے ہیں نا ان میں امیونٹی بھی اچھی ہوتی ہے، اور زیادہ پریفر کرنا چاہیے مدر فیڈ کو، اور آپ ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ماں کا دودھ جو ہے نا وہ اس کو یوز کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے نا آپ نے پریونٹ کس طرح کرنا ہے اسکن ریش کو یا نیپکن ریش کو، آپ نے اس کو ایڈوائز کرنا ہے کہ جو صفائی کا زیادہ خیال رکھا جائے، نیپی کو چینج کیا جائے، جیسے وہ اسٹول آؤٹ کرے یا یورین پاس آؤٹ کریں تو اس کو چینج کریں، ٹھیک ہے، مطلب جراثیم وغیرہ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ہمارا آ جاتا ہے کنجائٹل فیموسس۔ کنجائٹل فیموسس کسے کہتے ہیں جی؟ کنجائٹل فیموسس ہوتا ہے اسٹوڈنٹس جو بیبی بوائے ہے نا اس کی جو جسے ہم پھلو وغیرہ کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے، کیونکہ اس کے جو ہے سرکمسیجن نہیں ہوتے، یعنی سنتے نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ نا ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے، یورینیشن میں بھی اس کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو حل یہ ہے، اس کا ٹریٹ یہ ہے کہ اس کا سرکمسیجن کروا دیا جائے تو یہ پرابلم سولو آؤٹ ہو جائے گا، یہ مائنر ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہے جینٹل کرائسس۔ جینٹل کرائسس میں کیا ہوتا ہے، جو بیبی فیمیل ہے نا یعنی گرل ہے، اس کی جو یہ چسٹ ہے نا وہ سویل آؤٹ ہو جائے گی، اور جو بیبی بوائے ہے اس کی جو ہے وہ میسٹاٹس نیونیٹرمس اینڈ وجائنل بلیڈنگ ڈیورنگ فرسٹ ویک۔ گرلز میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جو وجائنا ہے نا وہ سویل آؤٹ ہو جاتی ہے، اس میں فرسٹ ویک میں جو ہے وہ بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی مائنر ڈس آرڈر ہے۔ اس کے علاوہ برتھ مارکس، بچوں میں پیدائشی طور پر جو ہے وہ تل وغیرہ ہونا، یہ جو ہے نا یہ بھی کامن ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ کب بنتے ہیں، یا برتھ کے بعد بنیں گے یا شارٹلی آفٹر برتھ، یا فوراً بن جائیں گے یا اس کے بعد بنیں گے، اور یہ مول جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اسمال جو ہے نا سپوٹ ہوتے ہیں جسے ہم تل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پیدائشی نشان، اسے ہم کہتے ہیں برتھ مارک، اور ایک دوسری جو قسم ہے وہ ہے وسکولر برتھ مارک، اس میں جو ہے نا پیچز جو ہے نا وہ تھوڑے سے بڑے بنیں گے، یا آپ نے دیکھا ہوگا اسے ہم سالمن پیچ بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ فزیولوجیکل جانڈنگس۔ فزیولوجیکل جانڈنگس سے کیا مراد ہے، یعنی بچے کا جو ہے نا وہ فزیولوجیکل جانڈنگس کو ویسے اردو میں کہتے ہیں یرکان ہونا، تو اس میں جو ہے نا یلوئنگ آف دا نیو بورن بیبی اسکن ہو جاتی ہے، یعنی پوری باڈی جو ہے نا وہ یلش کلر میں ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انزائم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کا ٹریٹ کیا کرنا ہے کہ بیبی کو سمپل جو ہے نا ایکسٹرا فلوئڈ دینا ہے تاکہ اس کا جو ہے نا یہ جانڈکس کا جو پرابلم ہے یہ سالو آؤٹ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہے کانسٹیپیشن۔ کانسٹیپیشن بھی موسٹ کامن ہے، ڈائریا اور کانسٹیپیشن یہ بچوں میں نا ہوتا ہی رہتا ہے، تو اس کی بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے۔ یہ جو کانسٹیپیشن ہے نا یہ آرٹیفیشیل فیڈ بیبیز میں زیادہ ہوتی ہے، تو آپ نے جو ایڈوائس یہی مدر کو کرنا ہے کہ مدر فیڈ کا جو ہے نا ماں کا دودھ سب سے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ویری کامن ہے۔ اس میں آپ نے ڈائٹ بچے کی کریکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایکسٹرا واٹر دینا ہے، اس کے علاوہ لیگزیٹو کوئی بھی نہیں یوز کروانا، اور آپ نے جو ہے نا کانسٹیپیشن کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کو فلوئڈ دینا ہے، لکوڈی چیزیں دینی ہے تاکہ اس کی کانسٹیپیشن ریموو آؤٹ ہو سکے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو نیکسٹ جو بی پارٹ ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کیجئے گا مائنر الائنمنٹس آف دا نیو بورنس بائی LHV انفو، تو آپ کو یہ کمپلیٹ ویڈیو مل جائے گی۔ جو پہلی ویڈیو ہوگی نا وہ آپ نے لازمی واچ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو